نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے جمہوریت کو جو ہے ڈسکس کیا تھا، اور ضمناً ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ جمہوریت جو ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ مغرب کی ہی پیداوار ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی کانٹیکس میں سمجھنے ہوں گے۔ غریب بات ہے، ہر نظام جو ہے وہ اپنے کچھ مقاصد رکھتا ہے۔ ہر نظام ایک خاص قسم کا معاشرہ وجود میں لے کے آنا چاہتا ہے، اور ایک خاص قسم کا فرد وجود میں لے کے آنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی نظام کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے اور کس قسم کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہم نے تھوڑی بات ضمناً کی تھی۔ ویسے اوورآل ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت کے نقائص کیا کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ تو اس کی سمری جو ہے، جو لاسٹ لیکچر کی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموکریسی کا نظام ہے یہ جس نظریے کو نافذ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں، وہ لبرلزم کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور لبرلزم کا نظریہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد پیدا ہوتا ہے، تو اس کی آزادی پر قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ہر شخص جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آٹونومس بینگ ہے، وہ ایک خود مختار شخصیت ہے، اور اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ٹھیک ہے، ہاں اب یہاں پہ بس اتنا دائرہ ضرور لگایا گیا ہے کہ اگر، کیونکہ وہ بھی ایک آٹونومس بینگ ہے، وہ بھی ایک خود مختار ایک انسان ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو رہنے والا انسان ہے معاشرے میں وہ بھی خود مختار انسان ہے، تو جس طرح اس کی آزادی ہے اور اس کی آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ویسے ہی اس کے جو ساتھ رہنے والا شخص ہے معاشرے میں اس کی بھی جو آزادی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اگر دونوں کی آزادیوں کی کوئی لمٹ نہ رہے تو پھر دونوں آپس میں تو نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے یہ بات بتائی گئی کہ جہاں تک تو اس کی ڈومین ہے، جس ڈومین میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر تو اس کو اختیار ہوگا، لیکن وہ کسی دوسرے آٹونومس بینگ، کسی دوسرے شخص کے اختیار کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم غور سے دیکھیں، اور جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، تو یہ بحث خدا کی بحث بنتی ہے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بحث ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈومینین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ڈومینین میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اس کی جگہ پہ اب جدید جو نظامات ہیں ان کے اندر انسان کو رکھ دیا گیا ہے، جہاں پہ پہلے خدا ہوتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے خدا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو خدا بنا لیا جائے تو ایک تو انسان نہیں رہنا نا، یہاں تو سارے مطلب لاکھوں اور کروڑوں انسان، اربوں انسان رہ رہے ہیں۔ تو اب کیسے مینج کیا جائے؟ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ سارے خدا ہیں، سارے آٹونومس بینگز ہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ ایسا ایکو سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ جہاں تک یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، کسی کی بادشاہت میں دخل اندازی نہیں کر رہا، تو اپنی بادشاہت جو ہے اس کی وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے، وہ جس طرح مرضی جو مرضی کرے۔ اور اس کے اندر ایک اور جو بات بتائی جاتی ہے جو کہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی سمجھ لیں کہ بات ہے اس میں، اور سب سے بڑا نظریہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے پاس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے۔ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے اپنی ذاتی زندگی میں۔ وہ جس کو خیر سمجھتا ہے وہ خیر سمجھ سکتا ہے، جس کو شر سمجھتا ہے وہ شر سمجھ سکتا ہے، اس کو کوئی قدغن نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ ہاں جہاں تک مسئلہ سوسائٹی کا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے کولیکٹیو ول کام کرے گی، یعنی وہاں پہ اکثریت کی رائے جو ہے اسے رسپیکٹ کرنا ہوگا۔ باقی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ جو مرضی نظریہ رکھنا چاہتا ہے رکھے۔ اب یہ سارے نظریات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے وہ کانسیپٹس ہیں جن کو انہوں نے نافذ کرنا تھا، جس کے لیے پھر بعد میں سوچا گیا کہ کیا نظام ہونا چاہیے پولیٹیکل سسٹم۔ تو اس کے نتیجے میں پھر دو نظامات سامنے آئے۔ ایک سیاسی نظام تھا جو کہ جمہوریت کا نظام تھا، دوسرا کیا تھا؟ معاشی نظام، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، کیپٹلسٹک نظام تھا۔ تو ہم نے جو ہے یہ ڈسکشن کی تھی لاسٹ ٹائم کہ جو نظام جس طریقے سے انہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے، اس کو جب ہم نافذ کرتے ہیں تو اس میں بہت سے نقائص نظر آتے ہیں۔
سب سے بڑا نقص تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ کہاں سے معاملہ ہو گیا کہ اکثریت جو ہے اس کے پاس اختیار ہو جائے کہ وہ فیصلہ کرے حق و باطل کا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں، اور اس پہ تمام بڑے بڑے ہمارے جو فلسفی ہیں انہوں نے بھی بحثیں کی ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 بڑے جو فلسفی ہیں افلاطون اور سقراط، وہ دونوں اسی بنا پر جمہوریت کو رد کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اکثریت کے اندر تو یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکے، اکثریت تو نادان ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اہل مغرب جو ہیں مصر ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو جو ہے میجورٹی کے ہاتھ میں ہی یہ ڈیسیژن میکنگ دینی ہے، حالانکہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ بات بالکل ایک عبث سی بات ہے کہ ہم اکثریت کے ہاتھ میں بس یہ دے دیں، حالانکہ اکثریت جو ہے وہ نادان ہوتی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ واضح کی تھی کہ سب بندے ہر بندہ جانتا ہے کہ جمہوریت کے اندر کوئی یہ تصور نہیں ہے کہ کس کی کیا شخصیت ہے، کیا ایکسپیرینس ہے، اس کے مطابق اس کے ووٹ کو ویٹ دیا جائے، بلکہ ایک چرسی ہے، ایک شرابی ہے، ایک بالکل سوسائٹی کا بدترین انسان ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو بہترین سے بہترین انسان بھی کسی بھی سوسائٹی میں ہوگا اس کا بھی ایک ووٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی مطلب کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس کو سمجھنا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اہل مغرب جو ہیں وہ مصر ہیں نہیں جی ہم نے تو اس کو جو ہے نافذ ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے، جو بحث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ ان مسائل کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ آخر اہل مغرب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے نزدیک انسان جو ہے وہ جب پیدا ہو گیا ہے تو اب آٹونومس بینگ ہے، وہ خدا کی حیثیت ہی رکھتا ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک خدا کو چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، ہم جب اہم فیصلے ہم کریں تو ایک خدا کو چھوڑ دیں یا چند خداؤں کو چھوڑ دیں اور چند خداؤں سے رائے لے لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے اس کو سمجھنا کہ ہم تو ان کو خدا نہیں نہ سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں بھی انسان ہے، اور انسانوں کے اندر گریڈیشن ہے، کچھ بہتر ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ زیادہ اچھے طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کہیں گے یار ٹھیک ہے ان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائے ہم لیں گے چند مخصوص لوگوں سے جو اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں۔ لیکن وہ کیسے اس بات کو مانیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جس بنیادی عقیدے کو اپنا لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہو گیا ہے تو بس وہ رائٹ رکھتا ہے لبرٹی کا، وہ آزادی کا حق رکھتا ہے، اور اس لیے اب کیونکہ وہ آزاد ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سے پوچھے بغیر کچھ کام کر لیں۔ تو یہ مجبوری ہے ان کی۔ اسی طریقے سے جو بات آ رہی ہے کہ ویٹڈ ووٹنگ کی، کہ بھئی جو بہتر لوگ ہیں ان کے ووٹ کا جو ویٹ ہے زیادہ ہونا چاہیے، اگین وہ کیسے کریں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو ایک شخص جو ہے وہ جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو برابر حقوق مل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ نے بعد میں محنت کر لی ہے اور وہ ایک پڑھا لکھا انسان بن گیا ہے، سمجھدار انسان بن گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے ووٹ زیادہ دے دیں؟ تو دیکھیں ان کی مجبوری اب یہ ہے، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے اب وہ یہی ہے کہ ہم اس خدا جو ہم نے کریٹ کیا ہے، اب اس کا جو تقدس ہے وہ ہم اس کو پامال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے کانٹیکس میں یہ بحث آتی ہے تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اہل مغرب جو ہیں ان کو یہ موٹی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سمجھ آتی ہیں لیکن ان کی وہ مجبوری ہے، ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے۔ تو خیر آگے ہم چلتے ہیں، لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم ذرا اس کے میرٹس بھی دیکھ لیتے ہیں نا، کہ اری بات ہے کوئی بھی نظام ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف خرابیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ اس کی ہم اچھائیاں بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایک انالیسس کریں گے کہ جب یہ نظام نافذ ہوتا ہے تو جو اس کے اصل مقاصد ہیں کیا وہ فلفل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا وہ جس قسم کا انسان جو ہے، جس طرح وہ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ تیار کرے گا یہ نظام، کیا ویسے ہی انسان تیار ہو رہے ہیں یا اس کے برعکس بات ہو رہی ہے؟ تو اس کو ہم ذرا دیکھیں گے اور پھر اسلام کا جو تصور ہے اس کو سمجھیں گے۔ تو جمہوریت جو ہے اس کی کچھ جو اچھائیاں ہیں جو گنوائی جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ایک سینس آف اونرشپ آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، اگین یہ حقیقت نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ اکثریت نادان ہوتی ہے، اس لیے جو بھی سمجھدار لوگ ہوں گے، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں گے، وہ بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو، اکثریت کو بیوقوف بنا کے اپنی مرضی کے ڈیسیژنز لیں گے۔ تو وہ تو حقیقت سے بالکل جو ہے بات
ہٹ کر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک احساس تو بڑا ہر بندے کو ہوتا ہے نا، یار میرے ووٹ سے جو ہے یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، تو کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے اس لیے اس کی وجہ سے سینس آف اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ بات ایک بہرحال حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جھوٹا ہی احساس صحیح، لیکن احساس تو پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر عوام کی نمائندگی بہرحال کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی الیکٹ ہوگا تو عوام کا پریشر ہوگا تو وہ الیکٹ ہوگا، عوام کا کوئی مینڈیٹ ملے گا تو وہ الیکٹ ہوگا، تو اس لیے عوام کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یار کچھ اچھا کام کرنا ہے عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسی گئی گزری جمہوریت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز بنتے ہیں وہ بہرحال اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے ان کو، تو یعنی یہ رسپانسو ہے ٹو دی نیڈز آف دا پیپل، تو یہ ایک اس کی اچھی بات ہے. اچھا، تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے میٹر کرتی ہے، اس لیے اس سے جو پیٹریوٹزم ہے وہ بڑھتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ بڑھتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اون کرتے ہیں اور ان کی جو اپنی شناخت ہوتی ہے، کوئی بندہ بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی فلانا، کوئی ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں، ملٹیپل لینگویجز سے متعلق لوگ ہیں، تو ان کو کیونکہ اپنی پبلک لائف میں اس طرح انگیج کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے جو ہے معاملہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے حب الوطنی بڑھتی ہے اور قوم جو ہے وہ اوورال اسٹرانگ ہوتی ہے. جیسے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں جمہوریت چلتی رہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمہوریت چلتی رہے گی تو پھر جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں، یعنی جو مرکز سے دور لے جانے والی فورسز ہیں، چاہے وہ ایتھنک جو ہیں قوتیں ہوں، چاہے وہ لنگوسٹک قوتیں ہوں، وہ پھر زیادہ اسٹرانگ نہیں رہتی، ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہو جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایون قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، اگر وہ جمہوریت میں آ جائیں یا الیکٹورل پولیٹکس میں آ جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اب ان کا وہ جو ڈنگ ہے وہ نکل گیا، کیونکہ اب جو ہے بہرحال یہ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ جماعتیں اس کو سمجھتی ہیں کہ بہرحال ایک سینٹرل سٹیج ہے جہاں پہ پاور سٹرگل ہوگی، اس لیے ہم اس کا حصہ بنیں گے، تو وہ پھر اس سے ہٹ کر جو ہے کوئی اور کام نہیں کرتے. تو یہ بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو پبلک لائف میں آپ ان کو انوالو کرتے ہیں ایسی فورسز کو، تو اس کی وجہ سے جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو اس کے بارے میں بہت بڑا اس کا ایک میرٹ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے گا وہاں پہ ریولوشن کے حالات پیدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، انقلاب آنے کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے انقلاب تو اسی وقت انقلاب کے حالات پیدا ہوتے ہیں نا جب ایک حاکم جو ہے وہ مسلط ہو جائے حکومت کے اوپر اور وہ ظلم کرتا رہے یہاں تک کہ پھر اس کے خلاف لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ ریولوشن کی طرف جاتے ہیں. تو کیونکہ اس کے اندر وہ ٹرمز طے ہیں، اس ٹرمز کے بعد جو ہے دوسرے کسی کو آنا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور بہرحال کچھ نہ کچھ کریکشن ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی وہاں پہ وہ خونی جو انقلابات جو ہیں وہ نہیں آتے. تو یہ بھی اس کا ایک میرٹ ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے جو سیاسی شعور ہے وہ عوام کے اندر بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا ووٹ میٹر کرتا ہے، تو بہرحال اس کے ذریعے سے اگر اس کو ایجوکیٹ کیا جائے صحیح طریقے سے ان کو، تو ہر بندے کا جو ہے سیاسی شعور جو ہے وہ بھی جو ہے براڈن ہوتا ہے. تو یہ کچھ ان کے کچھ جو ہیں وہ اچھی باتیں ہیں جو جمہوریت کے بارے سے کی جاتی ہیں. ظاہر بات ہے ہر نظام ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہر چیز ہی باطل ہے، لیکن ہم نے جو اس کی برائیاں دیکھی ہیں اگر ہم ان کو لسٹ کریں تو اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کی وجہ سے جو پھر منافرت بڑھتی ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، جہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی وہاں پر رسا کشی ہوگی، وہاں پر ٹرائبلزم بڑھے گا، وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھیں گی. کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں جب آپ نے میجورٹی ووٹ کا مسئلہ طے کر دیا تو اگر آپ ووٹ حاصل کر بھی لیتے ہیں 51% ابر، تو 51% کا بھی ایک دھوکہ ہے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اگر ایک جگہ پہ 10 پارٹیاں کھڑی ہیں تو ایک بندے کو ہو سکتا ہے 15% ووٹ پڑ جائیں تب بھی وہ الیکٹ ہو جائے اکثریت کی بنا پر. تو یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک ایلوژن ہے کہ جناب جو اس وقت ہمارے پاس حکومت ہے وہ 51% کی حکومت ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. حکومت عام طور پہ وہ 29-30% کی حکومت ہوتی ہے. تو 29-30% کی جو حکومت ہے اگر وہ چل رہی ہے تو 70% وہ لوگ بھی ہیں یا
ان لوگوں کے ریپرزنٹیوز بھی ہیں کہ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے. تو ہمیشہ جو ہے کہ نفرت کا بازار گرم رہتا ہے. پھر جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس آئے گا وہاں پہ اخلاقیات برباد ہو کے رہیں گی، کیونکہ یہ اصول بیان کر دیا نا ہم نے کہ اکثریت کا آپ نے ووٹ لینا ہے. اب اکثریت نادان ہوتی ہے، اب جس طرح مرضی آپ بیوقوف بنائیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کون کتنے اچھے طریقے سے بیوقوف بنا سکتا ہے. جس نے بیوقوف بنا لیا وہ جیت جائے گا. اس لیے وہ لوگ جو حکومت میں آئیں گے وہ بھی پھر چلاک اور شفاف قسم کے لوگ ہوں گے، شاطر قسم کے لوگ ہوں گے. وہ کوئی نیک اور صالح لوگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے جس قسم کے کام ریکوائر کرتی ہے یہ جمہوریت. تو یعنی اگر ہم اس کے ڈی میرٹس دیکھیں، اس کی برائیاں دیکھیں، وہ اس کی اچھائیوں سے بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ تو ایک بحث ہوگی اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی. ہم اب آگے چلتے ہیں کہ اب جہاں پہ جمہوریت آ جائے گی تو وہاں پر پھر کس قسم کا جو ہے معاشرہ وجود میں آئے گا اور کس قسم کا شخص وجود میں آئے گا. تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں یا اس کے ادارے ہیں ڈیموکریسی کے وہ کیا ہیں. جہاں بھی آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم نافذ کرنا ہے تو رہی بات ہے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں، کچھ پرنسپل ہیں جو آپ کو نافذ کرنے پڑیں گے، تو پھر ڈیموکریٹک پروسیس کا آغاز ہوگا وہاں پہ. تو سب سے بڑا جو اس کا کمپوننٹ ہے یا اس کا ادارہ ہے وہ کیا ہے؟ ووٹنگ ہے. اور ووٹنگ سے متعلق جتنے بھی پھر انسٹیٹیوشن ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو گیا، چاہے وہ اور جو سارے ادارے اس سے منسلک ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کو اب دیکھیں کہ جو ووٹنگ کا سارا پروسیس ہے اس کے اندر جو شخص بھی ووٹ دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کس نیت سے وہ ووٹ دینے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے کہ دنیاوی کوئی مفاد مل جائے. ظاہر بات ہے وہ کسی اگر نمائندے کو ووٹ دینے جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یار یہ جو نمائندہ ہے یہ کوئی اس کا دنیاوی کام کوئی کرے گا، کوئی معاملہ کوئی آسان کرے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس پہ یہ بحث تو ہے ہی نہیں ہے. یہ بحث جو ہے وہ کہیں پہ مطلب کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا نیک ہے، وہ یہ شخص کتنا کیپیبل ہے. اس پہ تو کوئی سوچ ہے ہی نا. ایک عام شخص کی سوچ یہ ہے کہ یار یہ میرے کتنے کام کر سکتا ہے، یہ میری برادری کتنے کام کر سکتا ہے. تو یعنی مفاد پرستی جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے اس کے اندر. تقوی نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، یا اور کوئی اس سے بڑا نوبل کاز نہیں ہے. اس کی نیت صرف یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یار یہ میرا کام کرے گا. اچھا، اس کے بعد اچھا اب جو دوسری چیز ہے، جب وہ یہ اس اینگل سے ووٹ دے گا تو اس کی نفسیات پہ بھی یہ اثر پڑے گا کہ یہ پیغام مل رہا ہے اسے کہ یار تم زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بارے میں سوچو، اپنی برادری کے بارے میں سوچو، قوم کے بارے میں نہ سوچو. کیونکہ میسیج ہی مل رہا ہے نا. آپ جب کسی کو جا کے ووٹ دے رہے ہیں تو نیت یہ ہے کہ یار میرا فائدہ ہو جائے، میری برادری کا فائدہ ہو جائے. اس میں قوم کا فائدہ ہو جائے یہ تو کہیں پہ ڈسکشن میں نہیں آ رہا. تو وقتاً فوقتاً جو ہے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا اس کا مزاج بھی یہ بنتا جائے گا کہ یار میں اپنے بارے میں سوچوں. تو اس سے دوسری چیز جو ہے خود غرضی پیدا ہوتی ہے اس شخص کے اندر جو ووٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاں پہ یہ جو سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی مفاد پرستی ہی بن جائے گی. یعنی یہاں پہ اب جو اصل بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ریلیشن شپ بنیں گے لوگوں کے، وہ مفاد پرستی ہے یا خود غرضی ہے. یعنی اپنا دنیاوی فائدہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو یہ مزاج بھی ایک ووٹر کا بنے گا. تو ایک شخص جو بعد میں کچھ عرصے بعد وجود میں آئے گا وہ ایسا شخص ہوگا جسے نہ تو قوم کے مقاصد جو ہیں عزیز ہوں گے، نہ اسے کوئی اپنے گریٹر گڈ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا، نہ کسی نظریے کی حقیقت اس کے سامنے امپورٹنٹ رہے گی، بلکہ اصل چیز کیا امپورٹنٹ رہ جائے گی؟ اپنا مفاد، اپنی اور خود غرضی. تو یہ ایک شخص کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. رہی بات جو امیدواران ہیں، جو نمائندگان ہیں، ان کی شخصیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ سوسائٹی، جب سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو ووٹ دے رہا ہے وہ مفاد کی وجہ سے دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جو نمائندے ہیں جنہوں نے ووٹ لینے ہیں تو وہ بھی اسی اینگل سے اپروچ کریں گے نا ان کو. وہ بھی ان کو اسی طریقے سے بیوقوف بنائیں گے کہ ہم تمہارے یہ مفادات جو ہیں ان کو پورا کر دیں گے. یعنی ان کے سلوگنز یا ان کے جو مینیفیسٹوز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی نا کہ یار کوئی ہم قرآن و سنت کے اصول جو ہیں وہ نافذ کریں گے جی آپ کے اوپر، یا ہم جو ہے کوئی قوم کی فکر کریں گے، قوم کو بہتر کریں گے، یا ملک کی اکانومی کو بہتر کریں گے، اس طرح کے بڑے بڑے کام.
ان کو تو لازمی طور پر وہی باتیں کرنی ہیں جو ان سے منسلک ہیں، ان سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ کے بورڈ بنوا دوں گا میں، تمہیں یہ کروا دوں گا، تمہیں یہاں اسکول بنوا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور یہ بات پوری دنیا میں ہر بندہ جانتا ہے کہ قومیں جو ہیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوں. لانگ ٹرم اور سٹیبل پالیسیز ہوں گی تو پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اب یہ لانگ ٹرم اور سٹیبل پالیسیاں جو ہیں یہ ایسے نمائندگان عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ عوام کو تو سمجھ نہیں آنی ہوگی یار ہمیں کیا اس سے لینا دینا کہ آپ کا جی ڈی پی اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا، یا ہمیں اسے کیا لینا دینا کہ آپ کا جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ کس لیول پہ ہوگی. سانوں تو یہ کنسرن ہے کہ تسی روڈ بناؤ گے ساڑی کہ نہیں بناؤ گے، ٹھیک ہے جی. تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ جو نمائندہ ہے اس کو بھی قوم کا مفاد نہیں سوچنا، اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یار ان کا ذاتی جو مفاد ہے وہ کیسے پورا کرنا ہے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ اپنی کوششیں کرے گا، ان کو بیوقوف بنائے گا اسی بنا پر. اچھا، اب وقتاً فوقتاً اس کے اندر کیا ہوگا معاملہ کہ وہ بھی کوئی بڑا شعور نہیں رکھے گا. اب وہ نمائندہ جو ہے وہ بھی اب اس کو ایک چھوٹے شعور، اس کا ایک چھوٹا سا شعور ہوگا اپنے لوکل لوگوں کو جو ہے خوش کرنے کے حوالے سے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی بلند تر مقصد اس کے ذہن میں رہے گا بھی نہیں، آہستہ آہستہ محدود ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے جی. تو یعنی ایک یہ صرف ہم بتا رہے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹک جہاں پہ بھی سسٹم نافذ ہوگا تو اس کے وجہ سے ووٹر کے ذہن میں کیا کیا خیالات پیدا ہوں گے، اس کی شخصیت کس طرح پروان چڑھے گی، اور جو ووٹ لے رہا ہے نمائندہ وہ کس قسم کا شخص ہوگا. پھر جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جو عہدہ مانگے اسے نہ دو، ٹھیک ہے جی. جبکہ یہاں پہ تو سسٹم کیا ہے کہ آپ کو تو اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، آپ تو اس کے امیدوار بنیں گے، ٹھیک ہے. تو ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ تو کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا کہ جو بے لوث ہے، جسے محبت نہیں ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ دنیاوی جاہ و جلال اور یہ جو مال و متاع ہے اس سے کوئی اس کو دینا دینا نہیں ہے. ایسا شخص کیسے آئے گا اس سسٹم کے ذریعے سے؟ ہاں، اسلامک سسٹم میں تو ایسا بندہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر تو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کون بہتر بندہ ہے. شورا فیصلہ کر دیتی ہے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے تم میں سے سب سے بہتر ہے، تم میں سے علم میں بہتر ہے، تمہارے اندر تقوی میں بہتر ہے. اب وہ بندہ تو امیدوار نہیں ہے نا، اس کے اندر تو حرص اور لالچ تو نہیں ہے کہ میں آؤں. اب میرے بندہ جس کے اندر حرص اور لالچ ہوگی تو وہ آگے کیا کرے گا؟ وہ آگے کوئی نیک تو نہیں بنا ہوگا نا. وہ تو آئے ہی اسی مقصد کے لیے کہ اس نے اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ اس کی فطرت میں ہی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی نیک اور صالح بندہ اوپر آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی. تو یہ لا محالہ وہی لوگ اوپر آئیں گے کہ جو لالچی ہیں، حریص ہیں، جو اپنے مفادات جو ہے پورا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم آئے گا وہاں پر جو سوسائٹی کے اندر جو بنیاد ہوگی، جو آپس میں ریلیشن شپ کی بنیاد ہوگی، وہ کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ تقویٰ نہیں ہوگا، وہ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، وہ اللہ سے محبت نہیں ہوگی، دین سے محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ ہے مفاد پرستی اور خود غرضی اور حوث پرستی. بس یہی ہو سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں جی کہ جو اس کے آئیڈیل تھے کہ کس قسم کا شخص ہے وہ جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا شخص جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، جسے دوسرے سے کوئی کنسرن لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود خدا ہے. لبرلزم کا نظریہ یہی چاہتا ہے نا، ایک ایسا شخص ہی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسا شخص ہی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو اصل نظریہ جس کے اوپر یہ نظام بنا ہے اسی کے مطابق یہ شخص کریٹ کر رہا ہے، پھر یہ شخص پیدا کر رہا ہے پھر، ٹھیک ہے. تو اب ہم کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے تو یہ مقاصد نہیں تھے، لیکن کیونکہ ہم نے نظام وہ اپنا لیا جس کے یہ مقاصد ہیں تو اس کے وہی مقاصد جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو رہے ہیں. دوسرا جو بڑا پلر ہے، اس کا بڑا ستون ہے، وہ ہے سیکولرزم کا نظریہ. کہ ڈیموکریسی جو ہے وہاں پہ چل ہی نہیں سکتی جہاں پہ سیکولرزم نہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ سیکولرزم کا تصور یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس کا دائرہ وہ صرف پرائیویٹ زندگی میں ہوگا، وہ کلیکٹیو لائف میں کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ یہاں پہ تو اصول طے ہے کہ ہر بندہ خدا ہے، اس لیے کسی مذہب کا تصور تو آپ پبلک سفیئر میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تو کسی پرٹیکولر خدا کی بات ہو رہی ہوتی ہے. مذہب تو کسی پرٹیکولر خدا کی بات کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہو وہاں پہ سیکولرزم نہ ہو. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، یہ اس کا بنیادی ستون ہے. نمبر 3 جو ہے
جو امپورٹنٹ اس کا ایک ستون ہوتا ہے وہ آزاد یہ ہوتا ہے پریس، ٹھیک ہے، یعنی فری پریس. تو فریڈم آف پریس جو ہے یا فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہے ان کو شعور دیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ بھئی آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس لیے پھر دوسری چیز جو چوتھی چیز ہے وہ پبلک ایجوکیشن ہے. یعنی پبلک ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک اور ستون ہے کہ لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کون جو ہے وہ آپ کے لیے نیکسٹ بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ شعور بیدار کرنے کے لیے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم ہے یا پریس ہے یہ کیا بتا رہا ہوگا؟ یہ تو کہیں پہ نہیں بتا رہا ہوگا نا کہ یار فلاں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اسلام سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کتنا تقوی میں اچھا ہے. بلکہ یہ تو یہ بتائے گا کہ یار فلاں نے کتنے اچھے کام کیے، یہی یہ میڈیا دکھائے گا. یا ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بھی یہی بتائے گا کہ یار یہ شخص جو ہے وہ کس حد تک سیکولر ہے کیونکہ جتنا کوئی شخص سیکولر ہے وہ اتنا ہی بہتر ڈیموکریسی میں پرفارم کرے گا. تو اسی کو پھر میڈیا دکھائے گا، اسی والے سے پبلک ایجوکیشن ہوگی. تو یہ بھی پلرز جو ہیں بیسیکلی وہ اسی بات کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو اس کا اہم ستون ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پتہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز، ان کے مینیفیسٹوز، وہ سارا اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی، اگر تو میجر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نے میجورٹی ووٹ لے لیا تو اس کی حکومت بنے گی، یا پھر کولیشن گورنمنٹ بنے گی. تو کولیشن جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کا ایک اہم ادارہ ہے. تو یہ جو ملٹیپل ادارے ہیں دیکھیں یہ جہاں پہ بھی یہ ایگزسٹ کریں گے وہاں ڈیفینیٹلی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کی فضا ہو. اب ظاہری بات ہے ایک طرف جو ہے حکومت ہے، ایک طرف حزب اختلاف ہے. اب حزب اختلاف جو ہے ظاہری بات ہے وہ تو خلاف ہی ہوگی، وہ مخالفت کرے گی. جہاں بھی آپ جائیں گے تو یہ مخالفت کرے گی اس کی. تو یہ جو ہے اس کے اندر کوئی محبت کی فضا قائم نہیں ہوگی. جو آخری جو پلر جس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ پلر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور اور اکاؤنٹیبلٹی آف پاور کا نظام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر جو ہے ہم نے کسی کے پاس ہی پاور جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں رہنے دینی، ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینی. جوڈیشری کو کچھ پاور دے دی، کچھ جو ہے ہم نے ایگزیکٹو کو دے دی ہے، کچھ ہم نے پارلیمنٹ اور مقننہ کو دے دی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ان کا چیک ہے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ عوام کا جو چیک ہے وہ اپنے اپنے نمائندگان کے اوپر ہے. تو یہ جو چیک ہے، اور اسی لیے پھر وہ جو گورنمنٹ ہے اس کا چیک بیسیکلی اپوزیشن ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ چیک رکھا ہوا ہے، اس سے اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہوتی ہے، یہ ان کا کلیم ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہو رہی نا، یہاں پر پھر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی سے آگے بڑھ کر پھر نفرتیں ہیں اور جو ہے اخلاقیات کا جنازہ ہے، یہ سب چیزیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو یعنی ڈسٹریبیوشن آف پاور کا نظام جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسلام بھی اس کو انڈورس کرتا ہے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو، تاکہ کوئی جو ادارہ ہے وہ اتنا متقل اور نان نہ ہو جائے کہ کوئی اسے کنٹرول نہ کر سکے. لیکن اتنی بھی ڈویژن نہیں کر دینی چاہیے کہ جناب ملٹیپل پارٹیز ہیں اور ملٹیپل جو ہے ادارے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، رسا کشی لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے عوام کا جو پیسہ ہے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اس کا ضیاع ہو رہا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے نا، اس سے جو خیر کا پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شر کا پہلو گین بہت زیادہ ہے. تو یہ چیز جب نافذ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا ایشو جس کا ذکر میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جہاں پہ بھی یہ ڈیموکریسی اپنے پورے طریقے سے نافذ ہو جائے گی وہاں پہ ہر شخص جو ہو جائے گا وہ سیلفش ہو جائے گا، سیلفش بن جائے گا. اور جب ہر شخص سیلفش بن جائے گا تو پھر قوم کا مفاد جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گا، اور کوئی ایسی بنیاد نہیں رہے گی جس کے اوپر آپ لوگوں کو جمع کر سکیں. اس لیے جہاں پہ بھی لبرلزم یا ڈیموکریسی آئی ہے وہاں پر وہ قوم جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے جس کے اوپر وہ لوگوں کو جمع کر سکیں. اب ایسی صورت کے اندر پھر جو ان کو جو ہے اب سہارا لینا پڑتا ہے اپنی وہی جو نیچرل آئیڈینٹیٹیز جنہیں کہتے ہیں، عصبیتوں کا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ فار رائٹ اب جو ہے بہت زیادہ آن دا رائز ہے. جو وائٹ سپرمزم ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اپنے قوم سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک گوری نسل والے لوگ ہیں، ان سے سپیریئر ہیں باقیوں سے. تو اس طرح کے نظریات ان کو لانے پڑ رہے ہیں اپنی قوم کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، کیونکہ جو ڈیموکریسی اور لبرلزم ہے اس نے کوئی نظریہ جو ہے ان کے لیے چھوڑا ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہو سکے. تو
یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کے سامنے اب میں نے بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے اس نظام کے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ رزلٹ جنریٹ کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کا تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کہ اسلام کا پھر نظام کیا ہونا چاہیے، سلوشن کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اسلام کا کیا پرپس ہے، اسلام کس قسم کا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسلام کس قسم کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسٹ کا تو سمجھ آ گیا آپ کو، وہ کس قسم کا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ انسان جو مادر پدر آزاد ہے، جو چاہے کرے، مزے کرے، انجوائے کرے. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام جو ہے جس قسم کا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کا ذکر قرآن میں جا بجا بکھرا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو. انسان کا جو اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے کہ ایک ایسا بندہ پیدا کرنا جو اللہ کا عبد ہو. اب زمین آسمان کی مطلب زمین آسمان کا فرق آ گیا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایک ایسا انسان تشکیل دینا چاہتے ہیں جو خود خدا ہو، ٹھیک ہے، جو کسی کے آگے جو ہے وہ جواب دینا ہو اور جو مرضی چاہے جو ہے فیصلے کرتا رہے، حق و باطل کو، خیر و شر کو خود ہی طے کرے. اور اس کے بالکل برعکس اسلام جو ہے وہ مرد مومن کا کردار پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ ایک ایسا شخص جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات بجا لانا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اتنے یعنی اپوزٹ اگر ان کے آؤٹ کمز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں تو یہ دونوں نظام کیسے پھر ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو انسانی مطلوب جو ہے اسلامی نظام کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ. اور معاشرہ کیسا پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کس قسم کا معاشرہ اسلام جو ہے پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اس کا بھی ایک جو ہے نقشہ سورہ حج کی اس آیت میں آتا ہے، اور یہ آیت جو ہے بڑی مشہور ہے. وہ بیسیکلی جو اسلامی حکومت قائم ہوگی اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے اس کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے یہ ڈیفائن کر دیتی ہے آیت. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ان کا جو پرائم آبجیکٹو کیا ہوگا؟ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کریں گے، اور تمام اوامر جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو نافذ کریں گے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے وہ منع کریں گے، اسے روک دیں گے. تو اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جس کے اندر تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ نافذ ہوں. ان ادر ورڈز کہ اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی خیر کی طرف جائیں، وہ شر کی طرف نہ جائیں. اسلام اس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے دنیاوی فلاح بھی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ نے دعا یہ سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بہتر ہو. لیکن پرائرٹی کس کو ہے؟ حاصل ہے آخرت کو، کہ اس کسی بندے کی آخرت بچ جائے وہ ہائیسٹ پرائرٹی ہے. اس کے بعد ہاں اس کو انشور کرتے ہوئے دنیاوی جو فلاح و بہبود ہے یہ بھی اسلام کا مطمع نظر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اس لیے مقاصد شریعت کی بحث بڑی طویل ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہ تمام اس پہ جو ہمارے بڑے کبار ائمہ متفق ہیں کہ پوری شریعت کے 5 بڑے مقاصد ہیں. یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہم نکالیں گے نا ان کے 5 بڑے مقاصد ہیں. دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت، اور دین، جان، مال، نسب اور عقل کی حفاظت. دین، جان، مال، نسب اور عقل، ان 5 چیزوں کو محفوظ رکھنا، کسی قسم کی کرپشن سے پاک رکھنا، یہ دین کے بڑے مقاصد ہیں، اور یہی اسلامی ریاست کو انشور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور اس کو محفوظ اسی لیے رکھنا ہے کہ اس کی بنا پر ایک دنیاوی فلاح بھی ممکن ہے اور اخروی فلاح بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب اگر ذہن میں رکھیں آپ, تو پھر ایک ایسا نظام ہمارے سامنے اس کی شکل جو ہے سامنے آئے گی کہ جو اسلام کا پھر پولیٹیکل نظام ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم کمپیریزن کریں اس کا جو ویسٹرن جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ڈیموکریسی ہے, اس کے ساتھ کمپیریزن کریں, تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں واضح نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بات کہ ہم سب جو ہیں وہ اٹانومس بینگز ہیں, وہ خدا ہیں یا جو مرضی کر رہے ہیں, یہ بات ختم ہوگی. ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے عبد ہیں. حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو بھی احکامات اس کی طرف سے آئیں گے ان کو ہمیں بالکل من و عن جو ہے وہ نافذ کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے. تو اس کو انشور کرنے کے لیے پھر انسٹیٹیوشنز کون سے ہوں گے؟ دیکھیں نا, اب انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی تو ہم نے ڈسکس کر لی. اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جو اگر ہو سکتا ہے تو وہ کوئی امر بالمعروف نہیں منکر کا ادارہ ہوگا نا, کوئی کہ جس کا یہ کام ہوگا کہ جہاں پہ بھی اللہ کے حکم کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکے. یہ اس کا ایک بنیادی ترین ستون ہوگا اسلامی شریعت کا نفاذ کیونکہ کرنا ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ادارہ جو ہے وہ اس کے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے نفاذ کے لیے لازمی ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو قانون جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو کرنی ہے تو ایک ادارہ قانون کی انٹرپریٹیشن کا ہوگا, کیونکہ قانون ہمیں طے نہیں کرنا. ہاں ان جگہوں پہ جہاں پہ قرآن و سنت نے کوئی قانون نہیں دیا آپ اپنا قانون طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے لیجسلیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی اس کا ایک پروسیس ہمیں بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. کہ وہ چاہے وہ جس طرح بھی بنائیں وہ اس کے لیے ایکسپرٹس کو بٹھائیں جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کو بتائیں, ان کو یہ کام دیں کہ وہ لیجسلیشن کریں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کا کوئی پروسیس ہمیں کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی مکتبہ فقہ تو ڈیفرنٹ ہے نا. مطلب پرابلم تو ہے ہمارے سامنے کہ بھی اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن میں ہمیں اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس انٹرپریٹیشن میں جو اختلافات ہیں اس کو ریزالو کیسے کیا جائے, اس کا تو پروسیس ہمیں بنانا پڑے گا. یعنی کوئی ایسا ادارہ ضرور بنانا پڑے گا جو اس ڈفرینس آف اوپینین کو حل کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسا ڈیولپڈ سسٹم تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم بتایا یہ تو ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ کون سے ادارے ہیں یہ جو ہونے چاہیے. تو ایک ادارہ اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کہ جو یہ طے کرے کہ کس کی انٹرپریٹیشن نافذ ہوگی اور کس کی نافذ نہیں ہوگی. اب اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اکثریت رائے کے اوپر طے کر لیں, جس کی اکثریت ہوگی جس مکتبہ فکر کی وہ حکم نافذ ہو جائے. ایک طریقہ یہ ریزالو کرنے کا ہے. دوسرا طریقہ لاٹری کا ہے, جیسے کہ قرآن نکال لیا بھائی جس کا نکل آیا. تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کر لیں گے, ڈیبیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ سے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ یہ مسئلہ ایک پرابلم ہے ہمارے پاس. تیسرا جو ادارہ ہے, دو ادارے میں سمجھ آ گیا آپ کو. ایک ادارہ وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر, جو نون امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہے اس کو نافذ کریں گے. دوسرا ایک ادارہ چاہیے جو کہ حکامات کی انٹرپریٹیشن کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ریزالو کر سکے. تیسرا ہمیں ایک ادارہ چاہیے جو ایسی لیجسلیشن کر سکے جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. یعنی ایسے احکامات ہیں جن کا کوئی تعلق قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں. جیسے فار ایگزامپل ٹریفک کے قوانین ہیں, اب اس کے اندر کوئی زیادہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن و سنت تو اس بات کو ٹھیک ہے ایک مباح سمجھتا ہے. قرآن و سنت جو ہے اس کے نزدیک ایک مباح چیز ہے. تو اس کو طے کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہو کہ جو ایکسپرٹس پر مشتمل ہو, کہ جس سے متعلق بھی آپ نے لاز بنانے ہیں جس پرٹیکولر ایریا سے متعلق. جیسے فار ایگزامپل آپ یہاں پہ لاز بنانا چاہتے ہیں کوئی جہاز رانی سے متعلق, میری ٹائم افیئر سے متعلق یا ایروناٹیکل افیئر سے متعلق, تو وہ ایکسپرٹس بیٹھ جائیں اور وہ کچھ آپس میں کوئی لیجسلیشن کر لیں. ٹھیک ہے. ایک ایسا آپ کو ادارہ یا ادارے آپ کو بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایک بڑا ادارہ ہمیں چاہیے وہ یہ کہ یہ اسٹیبلش کرے کہ شورا کیسے وجود میں آئے گی. اس کو طے کرنے کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار وضع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ ذریعہ پتہ ہے شورا اسلام کے اندر جو ہے ایک بڑی اہم, دو ہی بڑے جو سمجھ لیں کہ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر, جو اسلامی نظام کے اندر. ایک آپ کا شورا ہوتا ہے اور دوسری پھر آپ کا خلیفہ ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور تیسری برادریہ ہوتی ہے، تو 3 آپ ڈویژن کر سکتے ہیں اس میں. تو اب یہ 3 جو ہیں جو ڈویژنز ہوں گی اس میں شورا کیسے وجود میں آئے گی؟ اب اس کے اندر ہمیں تو وہ قید نہیں ہے نا جو ان کے لیے قید ہے کہ یار ہر بندے سے ہم رائے پوچھیں گے اور اکثریتی ووٹ لیں گے. ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن ہو جائے. ایگزامپلز ہیں کہ یہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یار یہ سرٹن قسم کی کوالیفیکیشن ہے، جو کر لے گا وہ شورا کا ممبر بن سکتا ہے. اب اس کے لیے کوالیفیکیشن جو ہوگی اس کے اندر کچھ آپ ڈگریز بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کا جو ہے وہ کنڈکٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اخلاق بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں. یہ بات ہوتا ہے کہ اسلام یہ اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے یہ رائے کا حق دے دیا جائے. تو اسلام چاہتا ہے، اسلام کے مد نظر وہ لوگ ہوتے ہیں شورا کے اندر جو اصحاب حل و عقد ہوتے ہیں، جن کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے اور جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس شورا کی سیٹوں کو فلفل کرنے کے لیے جو کرائٹیریا طے کیا جائے گا وہ ایک سیٹ کرائٹیریا ہوگا جس کے مطابق شورا کے لوگ طے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب شورا کے اگر لوگ طے ہو گئے تو پھر امیر کا طے کرنا جو ہے آپ شورا پہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شورا جو ہے وہ امیر جو بھی مسلمانوں کے افیئر کو چلائے گا اس کو وہ طے کرے. ٹھیک ہے. اس کا بھی کرائٹیریا ہوگا کہ بھئی امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کا کرائٹیریا بھی باقاعدہ طے ہوگا. تو ہمیں اس کا بھی ایک پروسیس طے کرنا پڑے گا، ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا جو اس مسئلے کو حل کرے. ٹھیک ہے جی. اب جب مسلمانوں کا امیر بھی بن گیا اور مسلمانوں کے پاس شورا کا ادارہ بھی ہے اور تیسرا ادارہ مسلمانوں کا جو ہے وہ جوڈیشری ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، یہ تو بات اسلامی تاریخ سے بالکل ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ قاری شریح کی عدالت میں ایک عام فریق کے حیثیت سے پیش کر کے بتا دیا کہ ایکویلٹی بیفور لا یہ اسلام سے اسٹیبلش کرتا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ ادارہ ایک چلتا رہے گا، لیکن اس کا بھی میکینزم طے کرنا پڑے گا کہ جج کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے. اور کون بنائے گا، کیسے وہ بنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تبدیلی کیسے ہوگی، اس کا ایک میکینزم آپ کو بنانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہمیں بنانی ہوں گی. اوبویسلی یہ اس بنیاد پر نہیں ہوں گی جس طریقے سے ویسٹ نے کیا ہے. ویسٹ نے کہا جی یہ سب کو ووٹ کا حق دے دیا جائے، سارے ووٹرز جو ہے وہ ووٹ دیں گے اپنے اپنے ریپرزینٹیوز کو، اور جو بھی ایرا غیرہ آ جائے بس ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، جو پارلیمنٹ میں آ جائے اس کے بعد جیسے مرضی فیصلے کر لیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے بہرحال ہر جگہ پہ کوالیفیکیشنز ہوں گی، ان کوالیفیکیشنز کے اگینسٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام، بہرحال اسلام اس کے خلاف نہیں ہے کہ کچھ پاورز جو ہیں وہ شورا کے پاس ہیں، کچھ پاور ایگزیکٹو کے پاس بھی ہوں گی. جیسے امریکن پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ آرڈرز اپنے جو ہے ایشو کر سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ، جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے وہ کچھ اپنے لاز جو ہیں وہ طے کر سکتا ہے. لیکن ویسے جو لاز ہیں پرماننٹلی وہ کانگریس طے کرتی ہے، ان کی مقننہ طے کرتی ہے. لیکن بہرحال اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک چیک ہے کانگریس کے اوپر بھی. اسی طرح اس کا ایک چیک ہے جوڈیشری کے اوپر بھی. جیسے جوڈیشری جو ہے اگر وہ فیصلہ غلط کرتی ہے تو پارڈن کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. مطلب اب وہ بات یہاں پہ بھی بڑی اہم طور پہ زیر بحث آتی ہے. مثالیں ہمارے سامنے. جی جی. ایران پہلے آیا. میں اس طرف بس کنکلوڈ کرنے والا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو بات ہم کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا ایک چیک اس کے جوڈیشری کے اوپر بھی ہے، اس کا ایک چیک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہے. تو اس طریقے سے پارلیمنٹ یا ان کا جو کانگریس ہے کانگریس کے اوپر بھی ہے. اس طریقے سے کانگریس کا چیک جو ہے پریزیڈنٹ کے اوپر بھی ہے اور جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر بھی ہے. اور جوڈیشری کا چیک جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر بھی ہے اور کانگریس کے اوپر بھی ہے. تو اسے نہیں سپریم جوڈیشری نہیں ہے، مطلب سب کا ایک جیسے اسے کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف پاور اور اکاؤنٹیبلٹی آف پاور اور چیکس اینڈ بیلنسز. تو چیکس اینڈ بیلنسز رکھنا یہ بہرحال ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہے. اسلام اس کو غلط نہیں کہتا. ٹھیک ہے. وہ آپ رکھ لیں گے، اس چیکس اینڈ بیلنسز کو آپ رکھ لیں گے تاکہ جو ہے نظام چلتا رہے. کوئی بھی ایک ادارہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو جائے کہ وہ دوسرے ادارے کو بالکل جو ہے وہ دبا کے رکھ دے. تو اس کا رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ والا پرنسپل ٹھیک ہے. وہ جو ادارے میں نے آپ کو بتا دیے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہوں گے اسلامک نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ ہمیں بنانے ہوں گے. اور تیسری جو ایک بڑی بحث اس پہ ملتی ہے وہ کہ کیا جو جیسے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے یا پریزیڈنٹ ہے اس کی ایک ٹرم مقرر ہے، تو کیا ٹرم مقرر کی جائے گی مسلمانوں کے جو بھی امیر ہوگا یا مسلمانوں کا جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا اس کے لیے؟ تو اسلامی تاریخ سے میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک بندہ اگر ٹھیک چل رہا ہے تو اس کو نہیں ہٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس میں خرابی کی ہے اس کو ہٹا دیا جائے.
تو یہ ایک اور انسٹیٹیوشن آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا جو امپیچمنٹ کرے گا، جو اسلام مسلمانوں کے جو بھی امیر ہے اس کو ہٹائے گا، اس کا بھی ایک میکینزم بنانا پڑے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بس شورا جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں اس کو اڑا دے، اور کوئی ریزن نہ ہو اس کا، کوئی نہ کوئی میکینزم اس کا بھی ایک بنانا ہوگا۔ لیکن اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، گو کہ یہ چیز بھی مباح کے دائرے میں آئے گی، کیونکہ اسلام نے اس کو پرٹیکولرلی منع نہیں کیا۔ لیکن اس کے جو مفسدات ہیں، یعنی اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھئی اچھا والا سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بھی ٹھیک چل رہا ہے، اب خام کو سرٹیفکیٹ ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹا کے نیا بندہ لے کے آنا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے مالی وسائل بھی لگانے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو نیا پروسیس چلانے پڑیں گے۔ تو یعنی اس پورے پروسیس، اس پورے جو ہے ایکسرسائز کا آخر فائدہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارا ڈیموکریسی کا حال ہے، میں نے آپ کو بتایا سب سے ایکسپینسو جو ہے وہ طریقہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، کہ یہاں پر جو ہے ابھی جو ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تقریباً 2 کھرب روپے لگ چکے ہیں، اور جو جس قسم کے الیکشن ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی آخر کیا ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد جو ہے وہ اتنے کھرب لگا دیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس کی۔ تو اسلام کے اندر جو ہے برحال اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ اسلام کا اسلام کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو بندہ ہے اس کو رکھا جائے گا، الا یہ کہ وہ ایسا کام غلط کام کرتا ہے کہ اس کو چینج کرنا پڑے۔ یا پھر ایک اور جو اس پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم اس کی ایج لمٹ رکھ دی جائے، ایک خاص ایج کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ انسان کے پھر انسان کی کیپیبلٹیز وہ نہیں رہتی، جیسے آپ سے نے خود بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی طویل عمر سے پناہ مانگی ہے، تو وہ بے شک رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ آخری ایج لمٹ ہے، اس تک اگر یہ کام صحیح کرتا ہے تو چلتا رہے۔ ہاں اگر اتنی ایج کا ہو گیا تو پھر یہ خود بخود اس عہدے سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ مختلف جو ہیں ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس پہ بہرحال ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کنکلوڈ نہیں ہوا، دیکھتے ہیں اس کی کیا فائنڈنگز آتی ہیں۔ باقاعدہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہمارے سامنے ابھی ایک پریکٹیکل ماڈل اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان لائنز کے اوپر ہم سوچیں گے تو ایک اچھا پریکٹیکلی وائبل ماڈل ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ایک آلٹرنیٹیو مل سکتا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے، بالکل طے شدہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ویسٹ کی پیداوار ہے، اور یہ خاص اپنا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، یہ خاص قسم کا انسان پیدا کرتا ہے، یہ خاص قسم کا معاشرہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو ہم اگر نافذ کریں گے تو پھر ہم اپنے اسلامک پرنسپل جو ہیں ان کو کمپرومائز کریں گے تو یہ صحیح طریقے سے نافذ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، گو کہ پاکستان کو جو بنایا گیا تھا تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی رائج ہوگی وہ اسلامک ڈیموکریسی ہوگی، یعنی اسلام کا جو پرنسپل آف ڈیموکریسی وہی نافذ ہوگا یہاں پہ۔ تو ہمارے پاس روم موجود ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس بات کو انڈورس کر رہا ہے، تو اب ہمیں کام کرنا ہے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ آف ڈیموکریسی وہ کیا ہوگا، پر اس کو کیا ہم واقعی ڈیموکریسی کہیں گے یا کوئی اور نام ہم دیں گے، یہ علیحدہ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی ہے جس طریقے سے یہ نافذ ہے، بہرحال یہ جب تک نافذ رہے گی تو اس کے ساتھ وہ سارے مسائل رہیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر صحیح معنوں میں یہ نافذ ہو بھی جاتی ہے تو پھر ایک سیکولر قسم کی ریاست ضرور بن جائے گی، جیسے آپ ترکی میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ ملائیشیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ غریب بات انہوں نے صحیح طریقے سے سسٹم کو نافذ کر دیا تو ان کے مسائل کافی حد تک جو چھوٹے موٹے تھے وہ تو حل ہو گئے، لیکن وہ پھر اسلام سے دور چلے گئے، پھر اسلام کو بھول جاؤ۔ اب ترکی میں جو ہے بہرحال جو بھی طیب اردگان کر رہے ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس حد تک جو ہے وہاں پہ ڈیموکریسی نافذ ہو چکی ہے تو اب وہاں پہ اسلام کا آنا وہ اس نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ اس طریقے سے ملائیشیا کا معاملہ، اس طریقے سے اب باقی جو مسلم کنٹریز ہیں، انڈونیشیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ صحیح معنوں میں نافذ ہو جاتا ہے تو اس میں دنیاوی ترقی کچھ ہو جاتی ہے، لیکن اسلام سے پھر تعلق بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی گھٹی میں گویا کہ یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ تو یہی بس کچھ باتیں ہیں، باقی تفصیلات جو ہیں وہ تو سامنے اس وقت آئیں گے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس پہ ہم ریسرچ پروجیکٹ کو کنکلوڈ کریں گے کہ کون کون سے انسٹیٹیوشنز جو ہم نے بنانے ہیں اور ان کی کیا بنیادیں ہوں گی، کیا ساخت ہوگی، کیسے وہ ورک کریں گے۔ وہ ساری تفصیلات جب طے ہو جائیں گی تو پھر ایک اسلامک پولیٹیکل ماڈل، اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا ایک اچھا ماڈل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔